یہ اگر سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو سپریس کر کے ان کو ڈرا کے ان کو دھمکا کے ڈنڈے کے زور پہ ساتھ بٹھا لیں گے تو ان کی خام خیالی ہے. یہ انہوں نے اگر جیل ڈالنا ہے تو ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے کے لیے تیار ہیں، جس میں ہم سب جیل جانے کے لیے تیار ہیں کہ سب کو جیل ڈالیں. خود جیل سے ڈرے ہوئے ہیں، یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں اس لیے. اور ہمارے لیے تو مرزا غالب پہلے ہی کہہ گئے تھے کہ گر کیا ناسے نے ہم کو قید، اچھا یوں صحیح یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا. تو ایک تو یہ بات میرا خیال ہے بہت ضروری ہے. پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز اور افواج پاکستان اور باقی جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو چاہیے بڑے اچھے طریقے سے سرویلنس کرے بارڈر کا. آنے دیں ان کو اندر، یہ جو لوگ آتے ہیں جو ہی اپنے علاقے میں آتے ہیں ان کی بھرکس نکال دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. یقیناً یاد ماضی ایک تلخ حقیقت ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی. ناظرین کرام، ملک میں اس وقت افراتفری کا عالم ہے. جس طرف نظر دوڑائیں اللہ ہی حافظ ہے. معیشت سے لے کر گورننس تک جس طرف دیکھیں ایک ہی چیز نظر آئے گی اور وہ ہے تباہی. پکڑ دھکڑ عروج پر ہے، مہنگائی عروج پر ہے، لاقانونیت عروج پر ہے اور اب دہشت گردی کا ناسور بھی سر اٹھا رہا ہے. لیکن اس سب میں کچھ نظر نہیں آ رہا تو وہ ہے ہمارے کامیاب ایڈمنسٹریٹر کا تجربہ. اسی سب پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ویکلی راؤنڈ اپ. ملک میں دہشت گردی کی نئی لہر نے سر اٹھا لیا. معیشت دیوالیہ پن کے دہانے پر، سیاسی عدم استحکام اپنے عروج پر، لیکن حکومت کی توجہ سیاسی انتقام پر. فواد چودھری کے بعد شیخ رشید اور عمران ریاض بھی حکومتی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے. عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا. اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق گورنر سندھ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمران اسماعیل صاحب نے. عمران اسماعیل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب سے کچھ دیر پہلے خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے. ایک جانب تو حکومت آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی بات کرتی ہے، سر جوڑ کر بیٹھنے کی بات کرتی ہے، وہیں دوسری جانب جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. اس وقت حالات جا کس طرف رہے ہیں؟ لیکن کچھ سمجھ سے بالا تر ہیں حالات. ہمارے پاس تو اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم جیل بھرو تحریک پہ چلے جائیں، اس لیے کہ ہر روز ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے لیڈروں کو، ہمارے ورکرز کو ہراساں کیا جا رہا ہے، انہیں اٹھایا جا رہا ہے. اور بلا وجہ کی چیز پہ اٹھایا جا رہا ہے کہ فواد چودھری نے منشی کہہ دیا تھا، شیخ رشید نے فلاں بول دیا تھا. یہ بولنے کے اوپر کب سے زبان پہ پابندی ہوگی؟ اگر دیکھیں کوئی چیز نازیبا الفاظ اگر کسی نے ادا کیے ہیں جو آپ کو نہیں پسند آ رہا ہے یا آپ کو گراں گزرے ہیں آپ کی طبیعت کو، تو اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے. آپ عدالت جائیں گے، عدالت سے آپ ڈیفیمیشن فائل کریں گے، عدالت فیصلہ دے گی، وہ اس میں جیل دے دے، فائنینشیل اس کے اوپر وہ لگا دے، یا وہ اور کوئی طریقہ عدالت سزا کا اپنائے یا جزا کا اپنائے، وہ عدالت کی مرضی ہے. یہ پولیس کا استعمال، راتوں رات گھر میں ریڈ، ادھر سے اٹھا بیوی بچوں کو ہراساں کرنا، منہ پہ کپڑا ڈالو، ہاتھ میں تکڑی ڈالو، گھسیٹ کے لے جاؤ جیسے کوئی نہ جانے کوئی ڈکیت کو پکڑ لیا، کیا کر لیا ہے. یہ کون سے جمہوریت میں طریقہ کار؟ اور پھر اس کے بعد اے پی سی کی دعوت دینا کہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں. تو ہم نے نہیں بیٹھنا ایسے ہتھ کنڈوں کے ساتھ. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو سپریس کر کے ان کو ڈرا کے ان کو دھمکا کے ڈنڈے کے زور پہ ساتھ بٹھا لیں گے تو ان کی خام خیالی ہے. یہ انہوں نے اگر جیل ڈالنا ہے تو ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے کے لیے تیار ہیں، جس میں ہم سب جیل جانے کے لیے تیار ہیں کہ سب کو جیل ڈالیں. اور یہ جیل اتنی آسانی سے تو ان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور ظاہری بات ہے کیونکہ پبلک پلس اگر دیکھا جائے اور عوام کی سپورٹ جو ہے وہ تو اس وقت نظر آ رہی ہے اسٹریٹس کے اوپر بھی، یا پھر جو ضمنی انتخابات ہوتے ہیں ان میں بھی. اور اب یوں لگ رہا ہے کہ بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جن سے لگا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن اب وہ فواد چودھری صاحب کو چھوڑ تو دیا لیکن غصہ نہیں اتر رہا. اب ان کی کوئی میڈیکل رپورٹ لے آئے ہیں کہ یہ جب گرفتار ہوئے یہ نشے میں تھے، اور اب اس پہ بھی الگ مقدمہ قائم ہوگا. شیخ صاحب کو بھی کچھ ایسے معاملات کے اندر ہی، شیخ رشید صاحب کو 2-3 شہروں کی جو پولیس ہے وہ شیخ رشید صاحب کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ یہ یہاں سے چھوٹے گا تو لے لیں گے. اور اس سے پہلے بھی یہ سب ہوتا رہا
ایون صحافیوں کے اوپر بھی جو کریک ڈاؤن ہے، لیکن ملک کے اندر جب ایک کنسنسس کی ضرورت ہے اور معاشی دیوالیہ پن ہے، دہشت گردی کی لہر سر اٹھا رہی ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات آنے والے دنوں میں ٹھیک ہوں گے یا پولیٹیکل میچورٹی آ سکتی ہے گورنمنٹ کے ڈیسیجنز میں؟ نہیں، مجھے اس گورنمنٹ سے پولیٹیکل میچورٹی کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ یہ حکومت تو اس کے تو پیر ہیں نہیں، یہ تو اور کسی سہارے کھڑی ہے، اس کے اپنا تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایک دوسرے پیٹ کاٹ کے پیسے نکالنے اور گلے سے پکڑ کے روڈ پہ گھسیٹنے والے لوگ تھے. آپ کو یاد ہوگا جو زرداری صاحب نواز شریف کے لیے اور نواز شریف جو زرداری تھے، وہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوں گی، اور ریکارڈ ہے، آج بھی دیکھ لیں. اور اس طرح ان کا گلے سے پکڑنے کے بجائے ایک دوسرے کے گلے لگ جانا اچانک سے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ اس حکومت کا، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا کوئی مورل ان کی آبلیگیشن نہیں بنتی کہ یہ اس ملک کے لیے کچھ کریں، کیونکہ یہ آئے ہی اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے ہیں. یہ آئے ہی اس لیے تھے کہ اپنی چوریاں بنانے کے لیے، یہ آئے اس لیے تھے کہ اپنی منی لانڈرنگ کے کیسز کو بند کرانے کے لیے، اور اس میں یہ کامیاب رہے. پاکستان کی بیڑا گرک ہو گیا، 17 ارب ڈالر سے 3 ارب پہ ہم آ گئے. 55 روپے کے آٹے سے ہم اب 250 روپے کے آٹے کے اوپر آ گئے. ڈالر کو ہم 187 پہ چھوڑ کر گئے تھے، اب 287 پہ ہو گیا. مرغی 300 کی تھی، اب 700 کی ہو گئی. ان کی بلا سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے مرغی 700 کی ہو جائے 7000 کی؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی فرق پڑ جائے گا کہ ان کا اس دن مرغی نہیں پکے گی کہ مرغی مہنگی ہو گئی؟ لہٰذا یہ تو جس کو فرق پڑ رہا ہے، ایک عام آدمی، غریب آدمی جو دہاڑی دار طبقہ ہے، آپ کا کیمرہ مین ہے، آپ کا رپورٹر ہے جو موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، ان سے پوچھیں گے پیٹرول کا کیا حال ہے. یہ تو آپ کے میرے جیسے لوگوں کو اب تکلیف ہو رہی ہے اس پیٹرول کی جو اب 300 روپے تک پہنچ گیا ہے، ان کا کیا حال ہوگا یہ تو سوچیں. ان کو تو کوئی فکر نہیں ہے، تو جس کام کے لیے آئے تھے وہ انہوں نے کر لیا. اب بونس پیریڈ چل رہا ہے ان کا. ایگزیکٹلی. اور عوام میں اگر نکلیں تو انہیں پتہ چلے کہ اس وقت عوام کے حالات کیا ہیں. اور وہی بات ہے کہ غربت ختم کرنی تھی، غریب ختم کر دیا، اور اس کے ساتھ اپنے جو کیسز ہیں وہ ختم کر دیے. عمران خان صاحب نے بڑا اہم خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے اپنا لاسٹ آپشن یہی بچتا ہے کہ جیل بھرو تحریک جو ہے اس کی جانب جایا جائے، کیونکہ یوں لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے جو صبر کا پیمانہ ہے وہ بھی لبریز ہوتا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کرنے کی خبر آ جاتی ہے، اور obviously زمان پارک کے باہر جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں انہوں نے حصار میں تو لیا ہوا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ سیکیورٹی تو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے سنبھالی ہوئی ہے. لیکن خان صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتی، مزید لوگ بھی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ظاہر ہے خان صاحب کے پاس کوئی انفارمیشن یا کوئی ریزن ٹو بلیو جس کو کہتے ہیں وہ ہوگا، اور وہ اسی کے اوپر بات کریں. مفروضوں پہ بات کرنے والا آدمی خان صاحب ہے نہیں. تو میں لاہور میں ہوں نہیں، اور نہ میں اس میٹنگ میں شامل تھا جو وہاں پہ ہوئی ہوگی جس میں یہ فیصلہ ہوا ہوگا. اور آج کل جب سے یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ سارے جو ہماری ٹیلی فون پہ گفتگو ہوا کرتی تھی یا مشاورت ہو جاتی تھی، وہ اب فزیکل میٹنگ تک محدود ہو گئی ہے. اور فزیکل میٹنگ ہر روز کرنا کراچی میں رہتے ہوئے لاہور پہ وہ ممکن نہیں ہو پاتا. لیکن جو بھی فیصلہ وہاں ہوا ہے وہ فیصلہ اب مجھے یقین ہے کہ ہماری جو اعلیٰ قیادت اویلیبل تھی اس کے مشاورت کے ساتھ ہوا ہوگا. اور جو بات خان صاحب نے کی ہے وہ اس کے ضرور ان کے پاس شواہد اور ریزن ٹو بلیو ان کے پاس. عمران اسماعیل صاحب، الیکشنز ہوتے ہوئے آپ کو پنجاب اور کے پی میں نظر آ رہے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو کوشش تو پوری ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اور الیکشن کمیشن جس طرح پی ٹی آئی کا موقف ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور مولانا صاحب نے تو ضمنی انتخابات سے بھاگنے کی تیاری بھی کر لی ہوئی ہے مبینہ طور پر، اور ابھی وہ کچھ دیر پہلے فرما رہے تھے کہ خان کو نااہل بھی کر دینا ہے. یعنی وہ بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن بھی کوئی نہیں ہو رہے اور عمران خان کو نااہل بھی کر رہے ہیں. نہیں آسان ہوگا ان کے لیے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرنا، کیونکہ 90 دن تو بڑا واضح ہے. نہیں، یہ تو ان کو الیکشن تو انتخابات تو کرانے پڑیں گے، چاہے یہ جس بیس پہ بھی چل رہے ہوں جو بھی کر رہے ہوں، الیکشن تو کرانے پڑیں گے. عمران خان کو اریسٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی سیاسی بیوقوفی ہوگی، کیونکہ عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اور اس کو ہاتھ لگانا یا اس کو جیل ڈالنا وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہیلپ کرے گا اس کا گراف مزید اوپر لے جانے کے لیے. ان لوگوں نے تو جو تباہی کا ان کو تو یہ پتہ ہے کہ ان کی آخری باری لگی ہے، اس کے بعد ان کی باری نہیں آئے گی، تو یہ اپنی اس باری کا پورا مزہ لے رہے ہیں اور اسٹیٹ میں
کا بے دریغ استعمال، آئین کی دھجیاں اڑانے کا استعمال، آپ کے اداروں کے ستیہ ناش کرنے کا استعمال، چاہے ایف آئی ہو، چاہے وہ آپ کا نیب ہو، سب کو انہوں نے ہاتھ پیر کاٹ کے سائڈ میں پھینک دیا. اپنے سارے کیسز انہوں نے معاف کرا لیے. 270 ارب روپے تو صرف ایک ہی جماعت کے لوگوں نے معاف کرا لیے ہیں. تو آپ حساب کر لیں کہ پاکستان $1 بلین کے لیے پاکستان اس وقت پریشان ہے. گھوم رہا ہے پاکستان در بدر کے $1 بلین کہیں سے مل جائیں. آئی ایم ایف کی کڑی سے کڑی شرطیں ماننے کے لیے تیار ہے، اور یہ ایک جھٹکے میں بلین ڈالر معاف کرا کے نکل جاتے ہیں چوری کے. تو یہ پاکستان کی تباہی کے مکمل ذمہ دار ہیں. یہ معاشی جو تباہی پاکستان میں ہوئی ہے اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. اچھا، پیٹرول آج پھر مہنگا ہونے کی اطلاعات بھی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو جس طرح آپ نے شروع میں بھی کہا کہ ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہونی ہے، اس کے اثرات تو آنے ہیں. اچھا، اب اس کے پیچھے اس کا الزام بھی عمران خان صاحب کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی عمران خان ہے، اور ڈارنامکس جو ہے وہ اس وقت فیکٹس اینڈ فگرز کہہ رہے ہیں، ہم تجزیہ نہیں دے رہے، کہ پاکستان کے لیے ڈارک اکنامکس میں بدل چکی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات پاکستان تحریک انصاف بھی اگر گورنمنٹ میں آتی ہے تو یہ اس وقت اس کے لیے بھی حالات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے کے جا رہے ہیں معیشت کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، ڈارونامکس تو فیل ہو گئی نا. وہ جو جادوگر تھے ان کا جادو چلا ہی نہیں. اب تو وہ اس پہ آ گئے کہ جی یہ تو اللہ کے حوالے ہے، کیونکہ ملک کلمے کے نام پہ بنا تھا، لہٰذا اللہ ہی اس کو سنبھالے گا. ہمارے انسان کے بندے کے بس کی بات تو نہیں ہے. اور واقعی جہاں تک انہوں نے پہنچایا ہے، ستیہ ناش کیا ہے، اس کے باوجود پاکستان آج پاکستان اور پاکستانی اس مشکل وقت کا سامنا کرتے ہوئے بھی ہماری سانس چل رہی ہے، اور ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بڑھے گا پاکستان آگے. یہ اللہ کی مدد کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ جو جادوگر آئے تھے تو فیل ہو گئے سارے کے سارے سابری جادوگر. تو اب ہم نے جو پاکستان کی اکانومی کو، ڈوبتی اکانومی کو بچانے کا جو طریقہ ہے وہ ہے ایک مضبوط منتخب جمہوری حکومت جو عوام کے مینڈیٹ سے، ریئل مینڈیٹ سے، اور وہ آ کے وہ سخت فیصلے یا مشکل فیصلے وہ کر سکے، اور وہ آئی ایم ایف سے اور دوسروں سے بات کر سکے جب جس کو پتہ ہو کہ یہ حکومت 5 سال کے لیے آئی ہے، یہ مضبوط حکومت ہے، اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، یہ مشکل فیصلے کر سکتے ہیں. وہ حکومت اس ملک کو اس معاشی بھنور سے باہر نکال سکتی ہے. ایگزیکٹلی اس وقت حل تو ایک ہی ہے، اور اس حل کی طرف تو کوئی جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. ہر چیز اس کے ساتھ بڑی ڈائریکٹلی قسم کی پروپورشنل ہے. اچھا، یہاں پہ اس وقت اگر سیاست کے حالات دیکھے جائیں تو مریم نواز شریف صاحبہ تو واپس آ چکی ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی تیاری کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے آج ایک بات کہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے جو جیلوں میں رو رہے ہیں، یہ عمران خان نے کہا تھا میں انہیں رلاؤں گا، تو وہ ہماری نہیں اپنے لوگوں کی بات کر رہا تھا. تو ایک جانب آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، وہیں اس کے اوپر فخریہ انداز میں اس کا تمسخر بھی اڑایا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیانیہ یا یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ عوام میں مقبول ہو پائیں گی؟ میاں صاحب بھی اگر واپس آ گئے تو حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے ان کے لیے، سیاست کے لیے، پولیٹیکل اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں؟ دیکھیں، میاں صاحب تو کب سے واپس آ رہے ہیں. وہ یہاں سے گئے تھے بڑے برے حالت میں جب ان کے پلیٹلیٹس ڈاؤن تھے، اور جی وہ غدر ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا، غضب ہو جائے گا، اگر نہیں گئے تو وہ چلے گئے. جب سے وہ گئے آج تک تو ڈاکٹر سے کسی سے ملے نہیں. وہ پیزا، برگر اور سوئٹزرلینڈ سے آئس کریم اور پتہ نہیں کہاں سے اسٹیکس کھانے چلے جاتے ہیں. پورا یورپ گھومتے پھر رہے ہیں، موج مستیاں ہو رہی ہیں. اپنی حکومت میں پاکستان آنے ڈر لگتا ہے، کیونکہ انہیں بھی یقین نہیں ہے کہ یہ حکومت کتنی چلے گی. یہ بھی 2 دن چلے گی، 2 مہینے چلے گی، 2 ہفتے چلے گی. ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ میں جاؤں، ایسا نہ ہو میں جاؤں پھر پکڑا جاؤں. تو وہ عمران خان کو کیا جیل سے ڈرائیں گے؟ وہ خود جیل سے ڈرے ہوئے ہیں، یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں اس لیے. اور ہمارے لیے تو مرزا غالب پہلے ہی کہہ گئے تھے کہ گر کیا ناسے نے ہم کو قید، اچھا یوں صحیح، یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا؟ تو یہ جنون عشق کے جو انداز ہیں یہ پی ٹی آئی کے تو نہیں چھوٹیں گے. اور ویسے میاں صاحب کے لیے تو ایک بڑا کامنٹ ہے، میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ وہ عارضہ قلب میں مبتلا بھی ہیں اور پوری قوم ان کی صحت کے لیے دعا گو ہے. لیکن ایسا کارڈیولوجسٹ پوری قوم کو چاہیے جو اٹلی میں بیٹھ کے سٹیکس کا مشورہ بھی دے اور KFC کھانے کا مشورہ بھی دے، لیکن ملک اب واپس آتے ہوئے ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ کانپنا شروع ہو جائیں. اس وقت سندھ کے حالات جو ہیں ان پہ اگر بات کی جائے، اینڈ پہ میں یہ کامنٹ ضرور لینا چاہوں گا
کہ عمران خان صاحب کب رخ کر رہے ہیں سندھ کا، کیونکہ سندھ میں تو جو چل رہے ہیں حالات، اور اوبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر ٹف ٹائم اس وقت کوئی دے سکتا ہے، عمران خان کب رخ کر رہے ہیں؟ خان صاحب تو بالکل تیار بیٹھے ہیں، اور ہم نے ان کا پلان بھی بنایا ہوا ہے، پورا کشمیر سے لے کے کراچی تک کا ان کا ایک پلان تیار ہے فیز 1 میں، اور وہ لیکن خان صاحب کے ڈاکٹرز جیسے انہیں اجازت دیتے ہیں ہوائی سفر کی اور جلسے جلوس ریلیوں میں آنے کی، یا زیادہ دیر ایک کنڈیشن بیٹھے رہنے کی، گاڑی کا سفر زیادہ ہے، تو خان صاحب سب سے پہلے سندھ کا دورہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس بار سندھ میں وہ ٹائم بھی لگائیں گے اور سندھ میں تبدیلی کا آغاز بھی کریں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکلی پاسبل ہو پائے گا؟ ایک بڑا ہولڈ ہے پیپلز پارٹی کا، جیسے بھی ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے، اور جس طرح سے رہا ہے ہولڈ اوبویسلی اس پہ تو بات کی جا سکتی ہے۔ پولیٹیکلی آپ نے پوری اپنا ہوم ورک وغیرہ سب تیار کیا ہوا ہے، عمران خان صاحب آپ آتے ہیں سندھ، اس کے بعد پھر وہاں سے صفایا کیا جائے سیاسی طور پہ؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی سے جو آپ ہولڈ کی بات کر رہے ہیں وہ کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے، وہ آپ نے صحیح کہا ڈیبیٹیبل ہے، اور اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس سے زیادہ ہولڈ پی ایم ایل این کا پنجاب میں ہوا کرتا تھا، اور یہی کہتے تھے کہ یہ امپاسبل ہے میاں نواز شریف کو پنجاب سے ہرانا، تو عمران خان نے وہاں تختہ پلٹ دیا، تو یہاں بھی زیادہ دیر نہیں لگائیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، صحیح ہو گیا، بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد آگے بڑھیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین کرام، اس وقت ملک میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی لہر سر اٹھا رہی ہے۔ پوری قوم، وہ پاکستانی قوم جس نے اس سے پہلے بھی اپنی افواج کے ساتھ مل کر دہشت گردی کو شکست دی، وہ ایک مرتبہ پھر پریشان ہے، وہ تذبذب کا شکار ہے، اور وہ ایک مرتبہ پھر اتنی قربانیاں دینے سے پہلے یہ سوچ رہی ہے کہ کیا ہم ایک مرتبہ پھر اپنوں کے جنازے اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ سانحہ پشاور آپ کے سامنے ہے، اور اس سانحے پر ایک جانب تو پوری قوم کے، ہم سب کے دل رنجیدہ ہیں، وہیں بہت سے سوالات ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کیا دہشت گردی کے خلاف ایک بڑا آپریشن ہوگا، اور اس آپریشن کے لیے ایک نیشنل کنسنسس کتنا ضروری ہے۔ ان تمام تر چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار نعیم خالد لودھی صاحب نے۔ تھینک یو ویری مچ لودھی صاحب فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کی لہر سر اٹھا رہی ہے، اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے، صرف ہماری افواج کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے بھی، تو کیا اس وقت ہم دوبارہ اللہ نہ کرے لیکن کیا ہم 2008 والے حالات کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اتنا تو انٹینسٹی میرا خیال ہے نہیں ہوگی، لیکن ہمیں ایک چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی اور سیکیورٹی، یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ پولیٹیکلی انسٹیبل ہوں، جس کے نتیجے میں آپ کی اکانومی انسٹیبل ہو جائے، تو پھر آپ بہت کمزور ہو جاتے ہیں، اور آپ کے توجہ بھی نہیں ہوتی اس طرف، اور چیزوں کی طرف دیتے ہیں۔ یہ تو ایک بنیادی اصول ہے، تو اس میں یہ پھر دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب انٹرنلی ہمارا یکجہتی کا یہ حال ہو کہ آپ نے میرا گریبان پکڑا ہوا ہے، میں نے آپ کا پکڑا ہوا ہے، جب آپ کی باری آتی مجھے اندر کر دیتے ہیں، میری باری آتی میں آپ کو اندر کر دیتا ہوں، یہ چلے یہ تو ایک الگ بات ہے کہ پتہ نہیں ہوتا یا نہیں۔ کچھ بڑی باتیں ایسی ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، سب سے زیادہ جو ہمیں افیکٹ کرتا ہے اور امپیکٹ کرتا ہے جو ملک اس وقت اکانومی کے لحاظ سے بھی اور لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے، وہ افغانستان ہے۔ 2500 کلومیٹر ہماری سرحد ان سے ملتی ہے، اور جو مسئلے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ پریزیڈنٹ گئے ہیں ادھر، یا وزیر اعظم گئے ہیں ادھر، یا آپ کے وزیر خارجہ گئے ہیں، یا آرمی چیف گئے ہیں، مطلب جو ملک آپ کے لیے سب سے اہم ہے اس طرف آپ جا نہیں رہے، بھاگ بھاگ کے کبھی ادھر جا اور کبھی ادھر جا۔ ایک بات تو یہ ہے، تو آپ کو افغان جو حکومت ہے ان کے اوپر پریشر ڈالنا پڑے گا، پولیٹیکل ڈپلومیٹک، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، چین کے ساتھ، قطر کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، سینٹرل ایشین کنٹریز، سعودی عربیہ، یو اے ای وغیرہ، اور ان کو کہیں گے جی اناف از اناف، آپ اپنے چیزوں کو کنٹرول کریں، اگر نہیں کرتے تو ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، کوئی یا جو بھی کچھ ان کے ساتھ بات تو کریں، ان کا بھی سنیں کہ ان کے کیا مطالبے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے 3 ملک ہیں اس دنیا میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پاس
مضبوط فوج اور ایٹمی اثاثے نہیں دیکھنا چاہتے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. دوسری بات ذہن میں یہ رکھیں کہ ہندوستان کے ساتھ کون سے ملک کا بڑا گہرا اسٹریٹجک گٹھ جوڑ ہے اس علاقے کے سلسلے میں, اور ان کو وہ مین پولیس مین بنانا چاہتے ہیں, تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں. تیسری بات یہ کہ ہندوستان نے ضرور کہا ہوگا اس سپر پاور کو کہ جی ہم چین کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے کہنے پر اور ان کو ہم روکتے ہیں یہاں پر, لیکن ہمارا ایک کانٹا نکال دیجئے, یہ پاکستان کا کانٹا نکال دیں کسی طریقے سے. یہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے, یہ ہمیں اریٹیٹ کرتا ہے. اور کون سے ممالک ہیں جی جن کو سی پیک پسند نہیں ہے, افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات پسند نہیں ہے, گوادر کو نہیں پنپتا دیکھ سکتے. یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں, اگر یہ لیڈرشپ ہماری سمجھ جائے تو میرا خیال ہے کہ 15 دن ہفتے کے اندر اندر آپ یہ کر سکتے ہیں. اور ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اگلا سوال کریں, کہ دیکھیں جو فوج ہے وہ لڑائی بڑھائی کرتی ہے. آپ کہیں جی یہ لڑائی کریں, ان کو یہاں سے ختم کر دیں, ہو جائے گا. اس کے بعد کسی نے پولیٹیکل اونرشپ لینی ہے, ڈیولپمنٹ ورکس کرنے ہیں, بات چیت کرنی ہے. اگر آپ بات چیت بھی فوج سے کروائیں گے, سڑکیں بھی فوج سے بنوائیں گے, لڑائی بھی فوج سے کروائیں گے, یا فوج خود کرنا چاہتی ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط طریقہ ہے, اس سے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں. بالکل آپ کا یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ظاہری بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ obviously جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اول تو ایسی خلا پیدا ہی نہ کریں, اور دوسری جانب سے بھی اس خلا کو پر کرنے کی خواہش جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر سب اپنا کام کریں تو حالات ٹھیک ہو جائیں. جس طرح آپ نے افغانستان کے حوالے سے یہ بات کی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور میں امیر خان متقی صاحب جو کہ امارات اسلامی کے سرکردہ ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا, وہ بڑا اپنی طرف سے انہوں نے منہ توڑ جواب دیا پاکستان کو. انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھی ہے جنگ, اس طرح کا تو خودکش حملہ نہیں ہوتا, جیکٹ سے اتنا نقصان نہیں ہوتا, اپنی ناکامیوں کا ملبہ ہم پہ نہ ڈالو. تو ہمیں کیا کر رہا ہوگا, کیونکہ ان کی آپ کو پتہ ہے کہ بارڈر پہ کبھی وہ ہمارے ساتھ باڑ کا تنازع بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو پریکٹیکلی ہمیں, جس طرح آپ نے ڈپلومیٹک بات کی, تو اس وقت ہمیں سول ملٹری لیڈرشپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی مذاکرات ہو رہے تھے, اور مذاکرات جو ہیں وہ کبھی چل پڑتے ہیں, کبھی ناکام ہو جاتے ہیں, تو وہ ایک شاید پالیسی کا تسلسل بھی نہیں ہے. دیکھیں جی, مذاکرات جب آپ جس بھی اینٹی سے کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے اہل کون لوگ ہیں, جو ان کی زبان سمجھتے ہیں, جو ان کی ثقافت سمجھتے ہیں, جو ان کا ماضی سمجھتے ہیں. مذاکرات کا بھی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ صحیح طریقہ یہ تھا کہ آپ جو جرگے کے طور پہ جو ان کے لوگ ہیں جہاں سے یہ بھاگے تھے ان سے مذاکرات کراتے اور ان کے حوالے ان کو کرتے, تو پھر تو ٹھیک تھا. وہ جیسے میں نے کہا نا کہ مذاکرات کے لیے جو ٹرینڈ لوگ ہیں ہمارے, وہ تو ڈپلومیٹس ہیں. مجھے تو ٹریننگ نہیں ہے مذاکرات کرنے کی, مجھے تو لڑائی کی ٹریننگ ہے. تو اگر آپ مجھے کہیں گے میں مذاکرات کروں تو میں ڈنڈا ہی ماروں گا کسی کے سر میں, یا کوئی اور الٹا کام کر دوں گا. تو ایک تو یہ بات میرا خیال ہے بہت ضروری ہے. پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز اور افواج پاکستان اور باقی جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کو چاہیے بڑے اچھے طریقے سے سرویلنس کرے بارڈر کا, آنے دیں ان کو اندر. یہ جو لوگ آتے ہیں جو ہی اپنے علاقے میں آتے ہیں ان کی بھرکت نکال دیں, اور یہ اس چیز سے پرہیز کریں. یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جائیں گے ان کے پیچھے, اور وہاں پر جب تک کہ آپ بات نہیں کر لیتے افغان حکومت سے, کیونکہ افغانستان کی سرحد پار کرنے کی بہت لوگوں نے کوشش کی ہے اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ, تو یہ کام نہ کریں. یہ مطلب پورے ایک ملک ہے, آپ جیسے ملک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اس طریقے سے کیجیے. سب سے بڑا دشمن تو ہمارا ہندوستان ہے. تو کبھی آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو کالبریشن آیا تھا جہاں سے آیا تھا, ہم جا کے دہلی میں اس کے بیس کو ماریں گے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کون سی بات مناسب ہے, کون سی غیر مناسب ہے. آپ BLA, TTP یہ لوگ ہیں جن کے پیچھے را ہے, اور باقی ہماری ایسی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہماری دشمن ہے وہ ہیں. وہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ ان کے اور مسائل ہیں, تو ان کو جوڑ, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ ان کا آپس میں نیکسس ہے, ان کے ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی رشتہ داریاں ہوں, کوئی انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہو, لیکن یہ کہنا کہ یہ بالکل ایک ہی چیز ہے, بھئی ان کے پیچھے را ہے, ان کے پیچھے اور لوگ ہیں, وہ اپنے ملک کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے جو جنگ لڑی آزادی کی, را کی مدد سے نہیں لڑی, وہ انہوں نے اپنے زور بازو پہ لڑی ہے. ان میں جو فرق ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں, جو ان میں مماثلت ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ان کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے اور ان کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے. یہ ایک ڈنڈے سے نہیں ہانکا جا سکتا. ایگزیکٹلی, اور سب کو آپ اس طرح تو نہیں کر سکتے, اور آبویسلی ہمیں ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پہ ہی ڈیل کرنا چاہیے, اور نیبرز کے ساتھ ہمیں اسی طرح کی بات کرنی چاہیے. پھر اشتعال دلانے والی بات ہے, ورنہ تو اگلوں کو بھی. اچھا, یہاں پہ سر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس طرح آپ نے شروع میں جو بات کی وہ بڑی عام ہے کہ یہ سب کچھ انٹر کنیکٹڈ ہے, یہ لنکڈ ہے,
اور آپ کے ملک کے اندر آپ کی اکانومی اس میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب آپ اے پی سی بلا رہے ہیں، دوسری جانب ملک کی سب سے بڑی جماعت کا یہ موقف ہے کہ ہمیں آپ پکڑ بھی رہے ہیں، ہمیں آپ بلا بھی رہے ہیں، اور اس میں obviously یہ خبر آئی ہے کہ خان صاحب اعظم سواتی شیخ رشید کو نامزد کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ وہ چلیں جائیں پھر اے پی سی میں، تاکہ انہیں اس بہانے چھوڑ تو دیا جائے۔ تو اس طرح کی چیزیں، ایک نیشنل کنسنسس جب بلڈ کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں تو کم از کم آپ کو نہیں لگتا سر کہ رک جانی چاہیے، جرنلسٹس کے اوپر کریک ڈاؤن ہو، یا پھر پولیٹیکل اوپوننٹس جو ہیں ان کی وکٹمائزیشن، یہ سب کچھ آپ اپنا ہاؤس تو ان آرڈر لے آئیں؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ماحول بنانا پڑتا ہے، اور یہ سب جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا یہ سب ماحول سے ریلیٹڈ ہے۔ ایسی پازیٹیو انوائرمنٹ بنائی جائے جس میں لگے کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں تو اس کا تو یہ مطلب ہے آپ جو بلائیں گے وہ بھی شاید بےزتی کرنے کے لیے بلائیں گے، یا وہاں پر کوئی ایسی بات کریں گے تو کون جائے گا ایسے موقع کے اوپر؟ تو آپ کو چاہیے کہ ایک تو ماحول کو ٹھیک کریں، دوسرا میرا خیال ہے کہ کسی تیسرے فریق کی ضرورت ہے۔ یہ جو دو آپس میں بڑے دھڑے جو ہے پولیٹیکل لگے ہوئے ہیں، اب اس میں چیف جسٹس کیا رول ادا کرتے ہیں، پریزیڈنٹ کیا رول ادا کر سکتے ہیں، آرمی چیف کیا کر سکتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جب تک کوئی تیسرا فریق ثالث بن کر ان کو قریب نہیں لائے گا یا درمیان میں انٹرلوکیٹر کا کام نہیں کرے گا، اس تک یہ کام بہت مشکل ہے۔ اور چونکہ یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس وقت، تو میرا خیال ہے کہ آرمی چیف کے شولڈرز پہ یہ رسپانسبلٹی جاتی ہے، اور اس کو میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ایک کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور دونوں سائڈوں کو ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ وقت جھگڑوں کا نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کو کہیں کہ آپ یہ پکڑ دکڑ بند کریں، اور پی ٹی آئی کو کہیں آپ اپنی ضد بند کریں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو بٹھایا جا سکتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس کی کاوش کرنا اس وقت نہایت ضروری ہے۔ بالکل اس وقت ناگزیر تو ہے کہ جو ایک پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے کم از کم وہ ختم ہو جائے، تاکہ جو ہے اس ہاؤس کو بھی ان آرڈر لایا جا سکے۔ اور یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، اس میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ صدر مملکت ہیں، چاہے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یا ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے، سب اپنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو دہشت گردی کی لہر کے حوالے سے کیا لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا آپریشن ضرب عضب بھی ہم نے دیکھا اور رد الفساد بھی ہم نے دیکھا، کیا اس طرز پر کوئی آپریشن بھی اس وقت ہو سکتا ہے؟ اس وقت کیا لگ رہا ہے؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپریشن آلریڈی چل پڑا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 روز میں 2-3 جگہ پر مٹبھیڑ ہوئی ہے، اور اسلحہ بھی پکڑا گیا ہے، اور لوگ بھی مارے گئے ہیں جو مختلف تنظیموں کے تھے، تو وہ کام تو شروع ہو گیا ہے۔ تو اس ٹائپ کا شاید آپریشن نہ ہو، رہے گا یہ آئی بی او ہی، کیونکہ یہ ٹھیک ہے ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا۔ اس میں اب جب تحقیق پر آئے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ صرف خود کچھ جیکٹ نہیں تھی، بلکہ وہ نازک چھت جو گر گئی اس دھماکے سے، اس سے زیادہ نقصان ہوا۔ بہرحال ہم انتظار کرتے ہیں جو بھی ہوگا، لیکن جب تک آپ فارن پالیسی لیول پہ فعال نہیں ہوں گے، ایک تو میں نے افغانستان کی بات کی ہے، دوسرا یہ کہ جو آپ کے دوست ہیں جن کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ الائن کرتا ہے اس علاقے میں، اور آپ کے جو دوست نما ہیں جن کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ الائن نہیں کرتا، وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن ہو، وہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں دوست ممالک اور دوست نما ممالک جو ہیں ان میں تفریق کرنے کی بھی بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وقت ہوا ہے اب پوسٹ مارٹم کا۔ ناظرین کرام، انصاف کسی بھی معاشرے کی ترقی اور بقا کا ضامن ہے، جس کے بغیر کسی بھی معاشرے کی ترقی ممکن نہیں۔ آج کا پوسٹ مارٹم ام رباب چانڈیوں کی جنگ کے نام، جو حصول انصاف کے لیے 2018 سے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ آج ایک بار پھر سے یہ سٹوری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یاد دلایا جائے کہ ارباب اختیار آخر کیوں ہاتھوں پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ اب نہیں تو کب۔ 2018 سے آج 2023 ہو گیا ہے۔ 17 جنوری 2018 کو سندھ کے ضلع دادو کی تحصیل میڑ میں وحشت اور دہشت کا صفاقانہ مظاہرہ کیا گیا۔ ام رباب چانڈیوں کے خاندان کے 3 افراد کو دن دہاڑے قتل کیا گیا۔ ان میں ان کے دادا، والد اور چچا شامل تھے، جس کے بعد ام رباب نے جو آواز بلند کی
उसने बड़े बड़े ऐवानों को हिलाकर रख दिया। देखना यह है कि उम्मे रुबात के नंगे पांव से की गई कब रंग लाती है। मखदूम साहब को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।